گزار رہا تھا، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں کافی مشکلات کی طرف چلا گیا، اور وہ مشکلات اور کچھ نہیں میرا نشہ تھا، اور اس نشے کی وجہ سے میں آئے دن چوریاں کرتا اور جیل جاتا، اور ان سب حرکتوں کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور معاشرے والے مجھے ایک بیکار انسان سمجھنے لگے، اور یہ سب باتیں سن کر مجھے کافی برا لگتا، اور میں سوچتا کہ میں اپنی وہ اچھی زندگی میں دوبارہ جا سکوں، لیکن کاش ایسا ہو پاتا۔ کوئی تدبیر کرو، وقت کو روکو، صبح دیکھی ہی نہیں، شام ہوئی جاتی ہے۔ زندگی میں اتنے مسائل آئیں گے کہ وقت کا پہیہ یوں پلٹ جائے گا، کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ میرا نام مناہل فاطمہ ہے، ایک عام سی لڑکی جو اپنی زندگی کو ایک بھرپور انداز میں گزار رہی تھی کہ اچانک کہیں سے ایک نا امیدی کا بادل چھا گیا، جس نے میری زندگی کو یکایک بدل گیا۔ یہ وہ وقت ہے جہاں یا تو صرف زندگی یا موت ہی میرا مقدر ہے۔ بس 17 سال کی ہی عمر میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اسپتال کے بستر پہ لیٹ کر اکثر اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کیا میں اپنا مستقبل میں کوئی نام بنا پاؤں گی؟ کیا سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا؟ کیا میں پھر سے ہنس سکوں گی؟ میرے جو بال کیمو کی وجہ سے ختم ہو گئے، کیا وہ واپس آ سکیں گے؟ میرے دوست جو مجھے اس بیماری کی وجہ سے چھوڑ گئے، کیا وہ مجھے واپس ملیں گے؟ یہ بہت ناممکن سا لگتا ہے۔ اب تو یہ عالم ہے کہ نسوں نے بھی سوئیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دی ہے۔ ایک بیماری میں مبتلا انسان، اس کو ضرورت ہوتی ہے صرف ہمت اور حوصلے کی۔ یا اللہ، یہ ہمت اور حوصلہ میں کہاں سے لاؤں گی؟ کیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کیے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی؟ دانیال، میرے بھائی، گھبراؤ مت، تم اکیلے انسان نہیں ہو جو اس درد سے گزر رہے۔ میری حالت بھی تمہاری طرح کی ہوئی۔ کچھ وقت پہلے میرا نام مریش ہے اور میرا تعلق لہاری ہے۔ لہاری وہ جگہ جہاں پہ سال سال تک گیندباروں کا قبضہ رہا۔ میں نے ان ہاتھوں سے اپنوں کو اٹھایا ہے، انہیں ہاتھوں میں انہوں نے جان دی اپنی، اور وہ ٹائم میرے لیے ایسا تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے، اور آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ایک دم سے مایوس ہو گیا، لیکن پھر مجھے کیمپ ہمالیہ میں جانے کا موقع ملا، جہاں اس اونچے پہاڑوں میں میری زندگی بدل سی گئی۔ وہاں ہمیں ساتھ رہنا سکھایا، ایک نیا سفر شروع کروایا میرا۔ آج بھی اپنی کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہوں، ان کو اپنی سروس دے رہا ہوں۔ دانیال، آپ تم بھی اپنی ایک نئی زندگی شروع۔ پریشان کیوں ہوتی ہیں مناہل؟ جس رب نے آپ کو یہ بیماری دی ہے، ایک موقع بھی دیا ہے، آپ اس بیماری سے ڈرتی کیوں ہیں؟ یہ بیماری تو لڑنے والی ہے، اس بیماری سے لڑیں۔ آئیں میں آپ کو ایک روشن راہ دکھاتا ہوں، ایک ایسی راہ جس کا میں خود مسافر ہوں۔ وہ راہ ہے مارفر میں ہمیں پہاڑوں میں لے کے جاتے ہیں،
اپنے آپ سے ملواتے ہیں، اپنے آپ کا ایک سفر کرواتے ہیں، ایک نئی راہ دکھاتے ہیں، ایک نئی زندگی دکھاتے ہیں۔ آئیں ہمارے ساتھ ملیں اور اس راہ کا سفر کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں، ایک نئی زندگی شروع کریں۔ کیا حقیقت میں مجھے وہ زندگی، اچھی زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ کیا میں بھی اس بیماری سے چھٹکارا پا کر ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہوں؟ ہاں، تم سب ایک نیا سفر شروع کر سکتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہو۔ لیکن میں سوچتا ہوں اتنے بڑے ملک کے اتنے بڑے مسائل ہیں، جہاں نشے کے مسائل ہیں، جہاں دہشت گردی کا فریب ہے، خصوصاً میرا یہ شہر کراچی جو بٹا ہوا ہے ٹکڑوں میں، لسانی بنیادوں پہ، مذہبی بنیادوں پر۔ میں اور سمجھ امید تو دلاتے ہیں ان کو، لیکن کیا یہ ہم کر پائیں گے؟ میں یہ سوال سوچتا ہوں، تم کہاں جاتے ہیں؟ یہ نوجوان جو ہماری راہ دیکھتے ہیں، کیا ہم ان کو ان کا مستقبل دے پائیں گے؟ اندھیرے بھی ہیں، مایوسی بھی ہے، نفرتیں بھی ہیں، لیکن اگر آپ امید روشنی تلاش کرنا چاہتے ہیں، اس دانیال سے حاصل کریں۔ دانیال جس نے اپنی کہانی آپ کے سامنے شیئر کی، جو نشے کی حالت میں جیل کے اندر پایا گیا اور آپ نے جا کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور آپ نے اس اویس شاہ کو جا کے دیاری میں منتخب کیا اور اپنے اس مارخور اور کیمپ ہمالیہ کے سفر میں اس کو ساتھ لے کے چلے۔ اور یہی اویس شاہ جب دانیال کا استاد بنا اور اس مبارک بیچ میں جا کے اس کیمپ کے اندر لہروں کے ساتھ اس اندھیری رات میں اس دانیال کی زندگی میں ایک نئی صبح کی امید پیدا کی۔ اور روشنی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس مناحل کی آنکھ میں دیکھیں کہ جب 2019 میں یہ مارخور پہ پہنچی اس کینسر کی لڑائی میں، جب یہ نا امید ہو چکی تھی، اس کو لگتا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے، وہ 4 راتیں جو اس نے وہاں پہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ اس سرد طوفانی رات میں شگران کی پہاڑی پہ گزاری، تو جہاں سے واپس پلٹی تو ایک نئی مناحل ہمیں ملی۔ اور صرف یہ مناحل نہیں، یہ ریان جو اس سفر میں آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں اپنے حصے کی شمع جلاؤں، میں بھی یونیورسٹیز کا نوجوان ہوں، تو کیوں میں صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رہوں۔ اور پھر یہ نوجوان ملتے چلے گئے اور آپ ہی تو تھے ان کے پیچھے کھڑے رہے، اور آپ ہی نے تو کہا کہ کراچی کے اندر دہشت گردی، لوٹ مار، قتل و غارت، نشہ، اس کے لیے میں اپنے حصے کی شمع جلاؤں گا۔ کیوں نہیں آپ کو روشنی ملتی ان 26,000 نوجوانوں سے جو 10 سال کے سفر میں اس یوتھ امپیکٹ کے ساتھ چلے اور اپنی زندگیوں کا سفر آگے بڑھاتے رہے۔ روشنی چاہتے ہیں اور امید چاہتے ہیں تو اپنے اندر جھانک لے بھائی۔ 10 سال 2013 میں یاد ہے کیسا لگتا تھا کہ آگے کیسے بڑھیں گے، ایک دن بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم آگے ایک قدم چل سکیں، اور پھر بس چلنے والے بنے، اللہ نے راستے بنائے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیسے یہ لوگ سب کامیاب انسان اپنی اپنی زندگی، اپنے اپنے پیشے سے نکل کے آپ کے سفر میں آپ کے ساتھی بنے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر باری جیسے ہیرو وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی انڈس موٹر سے علی جمالی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ میں اس قافلے کا رہنما اور رہبر بنتا ہوں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے عظیم انسان، ایک لیونگ لیجنڈ، میرے اور آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ بھائی تم اکیلے نہیں ہو، یہ پورا پاکستان تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا یہ جذبہ کافی نہیں ہے؟ اور پھر غور کرو
ان تنہا راتوں میں جب میں اور تم مایوس ہو چکے تو اسی کراچی میں ہم نے فیصلہ کیا یار یہ بس بہت ہو گیا، شاید ہمیں یوتھ امپیکٹ بند کر دینی چاہیے، شاید ہمیں اپنے رزق کی تلاش میں اس سفر کو کسی اور ڈائریکشن میں لے کے چلنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے بچوں کی فیسیں نہیں جمع ہو پاتی تھی اور ہم سوچتے تھے کہ یار بہت ہو گیا اور ہم کوئی نوکری تلاش کر لیں، واپس اسی کارپوریٹ ورلڈ میں چلے جائیں جس کو چھوڑ کے ہم اس سفر میں پہنچے تھے۔ اور اسی کراچی میں 2019 کا وہ دن یاد کریں گے جب صبح ہم نے فیصلہ کیا کہ یوتھ امپیکٹ ہم کلوز کرنے لگے ہیں، آپ اپنی تجارت میں واپس جا رہے ہیں، میں اپنی کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جا رہا ہوں۔ اسی دن میر یہاں پہ موجود ہیں، میر بروہی کے گھر پہ ہم موجود تھے ابراہیم حیدری میں، اور شام کو مجھے ای میل آتی ہے اور کسی ایک انجانے شخص کی طرف سے ایک ای میل آتی ہے کہ ہم آپ کو 5 کروڑ روپے دیتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ چند 100 نہیں چند 1000 نوجوانوں کو اس سفر میں سے گزاریں۔ اور اسی ایک ہی دن کے اندر ہم وہاں سے واپس پلٹے، کیمپ ہمالیہ ڈیزائن کیا جس میں سے اویس نکلے، جس میں یہاں پہ بہت سارے نوجوان نکلے، تو 400 نوجوان جو اس کیمپ ہمالیہ سے گریجویٹ ہوئے اور 22,438 نوجوانوں تک پہنچے۔ کیوں نہ ہم یہاں سے اپنی امید اور روشنی تلاش کریں، اور کیوں نہ ہم اپنی اس امید اور روشنی کو جو سب سے بڑا سورس ہے، جو سب سے بڑا یقین کا سورس ہے، اس اللہ رب العزت کی ذات سے کنیکٹ کریں جس نے بھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ ہر دن، ابھی میں حسن برلاس کے ساتھ بیٹھ کے ہی بات کر رہا تھا، ہر سال ہم آگے بڑھتے گئے، اوپر چلتے گئے۔ کیا یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں کہ اس سفر کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے؟ ان سب نوجوانوں کی زندگیاں جو ہم اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ 10 سال جو پیچھے ہم نے گزارے یہ کافی ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ اگلے 10 سال اور 20 سال جہاں پہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نوجوانوں تک، جہاں ہر نوجوان تک پہنچنا ہے، کیونکہ ہر نوجوان میری اور آپ کی امید اور روشنی ہے۔ ہر نوجوان ہی پاکستان ہے، کیونکہ ہر جوان ہے پاکستان۔